السلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وعلى أصحابه المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اصبح ولم يهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم۔ آج کی یہ تقریب سعید اپنے عنوان اور بیان کے اعتبار سے انتہائی عظمت کی حامل ہے اور وقت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ ذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین، پیغام مصطفیٰ تو ہم ہر روز سنتے ہیں، کبھی قرآن کی تلاوت کر کے اور کبھی حدیث نبی کی تلاوت کر کے، لیکن اس کے باوجود قرآن کا حکم ہے کہ صاحبان ایمان کو بار بار یاد دہانی کراؤ۔ یہ یاد دہانی ان کے لیے فائدہ مند ہے، اور ان کو واضح نصیحت کرتے رہو، کیونکہ یہ واضح نصیحت ان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ بہت سی باتیں ہوئیں، ماضی میں کیا کیا گیا، آج کیا ہو رہا ہے، کل کیا ہونے والا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ 80s کی دہائی میں لاہور جل رہا تھا، لاہور پہ ہر طرف امام بارگاہوں کو آگ لگی ہوئی تھی۔ بندہ ناچیز اس وقت قبلہ سرکار علامہ صفدر حسین نجفی اللہ مقامہ کے حکم پر لاہور کے گلی کوچوں میں، امام بارگاہوں میں، مساجد میں، شیعہ کے ہاں، سنی کے ہاں، وہابی کے ہاں، بریلوی کے ہاں، دیوبندی کے ہاں، انتہائی خطرناک صورتحال تھی، خطرناک ماحول تھا، لیکن دن رات ایک کر کے وہاں گیا اور مسلمانوں کو جوڑنے کی کوشش کی۔ ابھی تعریف کی بات ہو رہی تھی، جامعہ شریفیہ میں گیا تو وہ کہنے لگے جی آپ قرآن کی تعریف کے قائل ہیں۔ میں نے کہا اگر کتب کو دیکھیں تو آپ کی کتابیں زیادہ تعریف پر دلالت کرتی ہیں، اور ہمارے یہاں جو کتابیں ہیں اس کی روایات بہت کم ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم تعریف کے قائل نہیں ہیں۔ اور جیسا آپ کہتے ہیں کہ آپ تعریف کے قائل نہیں ہیں، تو کہنے لگے آپ لکھ کے دے سکتے ہیں۔ میں نے کہا ضرور لکھیے۔ میں نے ان کو لکھ کے دے دیا، انہوں نے اس کو بڑا چھپا کے رکھا کہ شاید ہم نے بہت تیر مارا ہے اور یہ سمجھے کہ شاید ہم نے ان سے، میں نے کہا بھئی ہمارا سب کا یہی عقیدہ ہے اول سے لے کر آج تک، تو یہ کوئی نئی چیز میں نے آپ کو نہیں لکھ کے دی کہ جس سے آپ آئیے، اگر آپ کا اعتراض ہے تو اب عملاً قدم اٹھائیے، لیکن جب تک عمل نہیں کریں گے اس وقت تک نتیجہ نہیں نکلے گا۔ کچھ عرصے بعد مکتب دیوبند کے ایک بہت بڑے مدرسہ مسجد میں ملتان میں بم بلاسٹ ہوا، بہت سے لوگ مارے گئے۔ تو ہم اس مکتب کا مدرسہ ہونے کے ناطے وہاں پر تعزیت کے لیے گئے، جنہوں نے مجھ سے یہ لکھوایا تھا کہ شیعہ تعریف قرآن کے قائل نہیں ہیں۔ تو وہاں کے ایک مولوی صاحب نے یہاں تک سب کے سامنے کہہ دیا آپ تو کافر ہیں، لہٰذا ہم آپ کے ساتھ فاتح خوانی نہیں کرنا چاہتے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کی مہمان نوازی کا شکریہ، آپ نے بہت عزت دی ہمیں، لیکن ہم نے اپنا فرض پورا کیا ہے۔ ایسا نگرانی بات یہ ہے کہ اصل جب تک عمل نہیں ہوگا اس وقت تک نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اس وقت یہ ملی یکجہتی کونسل کی بات ہے، موجودہ علماء بورڈ میں ہم بیٹھے، وہاں پر ہمارے سامنے تمام مکاتب فکر مسلم غیر مسلم کے کیسز آتے ہیں، لیکن کوئی رعایت نہیں ہے۔ جہاں توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ آتا ہے، کون مسلمان ہے جس کو برداشت کرے گا؟ وہ کہنے کرنے والا کوئی بھی کیوں نہ ہو، یقیناً وہ قابل عفو نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں توہین اہل بیت سراسر سر بازار گندی سے گندی، بازاری سے بازاری زبان استعمال کی جاتی ہے۔ ابھی جس طرح علامہ افتخار نقوی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس پیغام پاکستان میں یہ کہا گیا کہ آج کے بعد جو کسی کو کافر کہے گا وہ سیدھا جیل میں جائے گا۔ اب پھر نعرے لگائے جا رہے ہیں، ان کو پوچھا کیوں نہیں جا رہا؟ ابھی جو صورتحال سامنے ہے، میں وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا، اس وقت حکومت نے جو ایک نعرہ لگایا ہے کہ ایک نصاب اور ایک قوم، لیکن انہیں نعروں کی آڑ میں دشمن جو ہے وہ اپنا حملہ کر، خوارج نے بھی نعرے لگائے، عباسیوں نے بھی نعرے لگائے، اور آج پھر یہ نعرہ تو دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے، لیکن میں بارہا متوجہ کر چکا ہوں کہ اس وقت جو نیا سلیبس، نیا قومی نصاب لایا جا رہا ہے، اس میں خارجیت کو کوٹ کوٹ کے بھر دیا گیا۔
مثالیں دینا چاہتا ہوں میرے، کیونکہ اہل سنت دوست اکابرین بھی تشریف فرمائے اور ابھی فوراً بعد میری اسی موضوع پہ میٹنگ بھی ہے۔ جنگ بدر لکھی جاتی ہے اور علی کا نام نہیں ہے اس میں۔ نزول ملائکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ فرشتے نازل ہوئے، نزول ملائکہ کا تذکرہ جنگ بدر میں نہیں ہے۔ قیدیوں کے ساتھ تاریخ انسانیت پہ پہلی مرتبہ یہ سلوک کیا گیا کہ قیدی اونٹوں پر سوار ہیں اور فاتح ان کی مہاریں پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، انہیں اس چیز کی پرواہ نہیں، چیپٹر بھی غائب ہے۔ 70 کافر مارے گئے، 35 کو مولا علی علیہ السلام نے واصل جہنم کیا۔ علی کا نام تک نہیں ہے جنگ بدر میں۔ جنگ احد میں آئیے جس میں ذوالفقار نازل ہوئی، بندے بندے کا نام ذوالفقار ہے، لیکن علی کا نام تک نہیں ہے جنگ احد میں کہ علی بھی کوئی وہاں تھا یا نہیں تھا۔ یعنی اس طرح اہل بیت کے ناموں کو مٹانے کی عملی سازش اس وقت ہو رہی ہے، اور ہمارے سکول کے بچوں کو یہ کتابیں دی جا رہی ہیں۔ آئندہ 10 سال کے بعد آپ سوچئے گا آپ کو اہل بیت نظر نہیں آئیں گے ان کتابوں میں۔ جنگ خندق میں جائیے، غزوہ خندق، قرآن میں سورہ احزاب کے نام سے پورا تذکرہ موجود ہے، بس اتنا لکھ دیا گیا اتنی بائی اتنے کی خندق کھودی گئی، اور اس کے بعد رسول اللہ نے بد دعا کی، طوفان آیا، آندھی آئی، ابو سفیان 10,000 کا لشکر لے کے بھاگ گیا اور شکست ہو گئی، بس یہ فتح ہو گئی۔ بھئی جو اصل کردار ہے، علی علیہ السلام کو کل ایمان بنا کے بھیجا گیا، اس علی کا نام تک موجود نہیں ہے۔ یہ قتل و غارت کی بنیادیں کہاں؟ یہ بنیادیں رکھی جا رہی ہیں۔ اگر ان بنیادوں کو آج ہی اس قسم کے شر پسند عناصر کے افکار سے پاک نہ کیا گیا تو کل ملک جو ہے وہ تباہی و بربادی اور فرقہ واریت کی آماجگاہ ایسا بنے گا کہ آپ پچھلے بھی بھول جائیں گے۔ نہ بجلی ہے نہ کھانے کی چیزیں، اس کی طرف توجہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ خاص ملک نے حملہ کیا۔ یمن کے مسلمان نہیں ہیں جن کی طرف احادیث میں چیزیں موجود ہیں، روایات میں قرآن کہتا ہے لَتَشْتَائِ وَالسَّيْفِ، وہ سفر جو عرب کیا کرتے تھے یمن اور شام کا، اس کا تذکرہ قرآن میں ان اہل یمن پر جو کچھ بیت رہی ہے دنیا کے سامنے نہیں ہے، اس کو کوئی نام تک لینے کو تیار نہیں، وہاں انسانی الویہ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ کا یہ فرمان ہے کہ وہ شخص جو اس حالت میں صبح کرے کہ اسے مسلمانوں کے معاملات کی فکر نہ ہو، وہ مسلمان نہیں ہے۔ دعوی مسلمانی کر لینا آسان ہے، لیکن عمل کر کے دکھانا مشکل ہے۔ اس وقت ضرورت ہے میرے بھائیوں، بطور پاکستانی، بطور انسان، یمن ہو، افغانستان ہو، شام ہو، کم از کم یہ وہ ممالک ہیں، عراق بھی اس میں آتا ہے، ہم ان کی جتنی مدد کر سکتے ہیں کریں، اور ظالموں کے خلاف، یہودیوں کے خلاف جو دشمنان اسلام اس فلسطین پہ حملہ آور ہے اور آئے دن اس وطن کو، اس ملک کو تباہ و بربادی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، ان کے سامنے شیشہ پلائی دیواروں میں۔ میں نے وزیر اعظم سے کہا کہ آپ تہران تک پہنچ گئے، ترکی انقرہ تک پہنچ گئے، استنبول تک، سی پلین کے ٹرین جو ہے یہ بغداد بھی جا سکتی ہے، دمشق بھی جا سکتی ہے۔ ان ملکوں کو جوڑنا چاہیے تاکہ وہاں کے عوام کے ساتھ ہمارا ریلیشن مضبوط ہو اور یہ خطہ جو ہے مضبوطی کی طرف بڑھے۔ عزیزان گرامی، پیغام مصطفیٰ وحدت کا ہی پیغام ہے، اور اللہ نے اس کو نعمت قرار دیا مسلمانوں کے لیے کہ تمہارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تالیف کل جب ہوئی تو اس کو اللہ نے نعمت عظمیٰ قرار دیا، اس کو سمجھے، اس کو سمجھائیں، لوگوں تک پہنچائیں، اور جہاں تک اس قسم کی سازشیں ہو رہی ہیں ان کا ہم نے آگے بڑھ کے ہاتھ روکنا ہے۔ خالی بیان بازیوں سے مسئلہ نہیں ہوگا، صرف یہ کانفرنسوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اسائیو منا والاتمام من اللہ، ہمارا کام کوشش کرنا ہے، باقی اللہ پہ چھوڑ دیجئے، کوشش آپ کیجئے، تنصر اللہ ینصرکم، وہی سب پہ تک دامہ کو۔ بہت بہت شکریہ۔